السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میری بات کس سے ہو رہی؟ جی، میری بات کس سے ہو رہی ہے؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ وہ بعد میں بتائیے گا، میری بات کس سے ہو رہی ہے؟ کہاں کال لگایا تھا آپ نے؟ یہ یوٹیوب پہ کوئی نور رضوی ہیں، ان کو کال کیا تھا۔ ہاں بول رہا ہوں، بولیے۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ چلیے بول کہاں سے رہے ہیں اس سے کیا لینا دینا ہے یار، بات کیجئے آپ جو بھی بات کرنی ہے۔ تو آپ کے عالم ہیں، مفتی ہیں؟ نہیں، میں آپ ادنا سا ایک عام انسان ہوں، عوام اہل سنت میں سے ہوں، ایک طالب علم ہوں، طالب علم کو اتنی سیکھتا حیثیت ہوں۔ ہے مطلب کہ کسی کو کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کون بول رہے ہیں اور آپ کیا ہیں، ذرا اپنی صلاحیت بتا دیں۔ نہیں، ہم جو پوچھ رہے ہیں کہ طالب جو علم ہم کو پوچھ اتنا رہے ہیں اس کا بھی جواب دیجیے۔ جو آپ نے پوچھا ہم نے پہلے بتایا۔ ہم نے جو پوچھا پہلے آپ وہ بولو لڑائی یا دنگا پہلے آپ؟ بالکل نہیں، یہ فساد مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ فسادیو سیدھا سیدھا بولو، اور کہاں سے ہو یہ بھی بتا دو۔ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ لکھنؤ سے بول رہے ہو؟ ہاں ہاں، میں رامپور سے بول رہا ہوں۔ نہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں، آپ طالب علم ہو، ہم بھی طالب علم ہیں، ہاں، ہم لوگوں کو اتنا حق ہے کہ کسی کے اوپر، کسی بھی اکابر کے اوپر جو ہے کفر کا فتویٰ دے دیں؟ کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں، اگر کفر ثابت ہو رہا ہے تو۔ بالکل، انشاءاللہ جس کو میں نے کافر کہا ہے اس کا کفر ثابت کروں گا۔ بولیں آپ کون ہیں؟ وہی تو میں پوچھ رہا آپ ہوں۔ اپنی جماعت کا نام بتائیں۔ میں اپنی جماعت کا نام کیوں بتاؤں؟ مطلب جماعت کا نام آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں گے بھائی؟ کیا پتا میں نے کس کو کافر بولا ہے اور آپ نے کس کا سنا ہے۔ ہم اہل حق دیوبند، اہل سنت والجماعت۔ اچھا، تو آپ طالب علم ہیں؟ بالکل طالب علم ہے۔ یا بس ایک عاجزانہ انداز میں بتا رہے ہیں کہ طالب علم ہے؟ بالکل بالکل طالب علم ہے، بالکل طالب علم ہے۔ کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے قرآن شریف پڑھی ہے۔ ابھی فی الحال کیا پڑھ رہے ہو؟ ابھی کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، کام کرتے ہیں؟ جی، اچھا، ہم سیلس مین ہیں۔ سیلس مین ہے؟ جی، بازار لگتی ہے، بازار میں سیلس مین ہی کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، جی، پیار محبت سے بات کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جب گرمی تک دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ پیار محبت سے ہم سے بات کرو گے انشاءاللہ ہم بھی پیار محبت سے ہی آپ سے بات کریں گے۔ چلیے، آپ نے میری ورنہ کون سی بات سنی تھی؟ آپ کی تو بہت سی میں نے ایسی گندی گندی باتیں سنی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک بتا دیجئے، کون سی میری گندی بات سنی تھی اور گندی بات آپ کو کیا لگی، اور میں نے کیا بولا تھا؟ میرے لفظ استعمال کروا دیجئے۔ عارف حقانی کو آپ عارف حقانی کہتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ گندی بات ہو گئی۔ عارف حقانی کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہرحال ادھر ادھر کو نہ بھاگیں۔ آپ نے کہا کہ آپ دیوبندی مولویوں کو کافر کہتے ہیں، تو میں ضرور کہتا ہوں دیوبندیوں کے چارہ کافر، پکے کافر، اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو شک کرے وہ بھی کافر۔ اسی بات کو آپ بتائیں میری کون سی آڈیو سنی ہے آپ نے؟ اب اتنی سنی ہے، اب کون سی آپ کو بتائیں؟ ایک دو تھوڑی سنی ہے، ایک دو سنی ہو تو آپ کو ہم کوئی خاص بتا دیں تو بتائیے۔ کئی دنوں سے آپ ہی کو سن رہا ہوں میں، کئی دنوں سے جب کوئی مفتی آپ سے بات کرنے لگتا ہے تو آپ حوالہ اس کو صحیح سے دے نہیں پاتے ہو۔ دنیا کا کوئی دیوبندی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو اس گناہ گار کے سامنے بات کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے، حق پر ثابت کر دے۔ واقعی میں گناہ گاری والی بات کرتے ہو آپ، گناہ گار صحیح بول رہا ہوں، والی ابھی تک کوئی ایسا دیوبندی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو ہمیں غلط ثابت کر دے، اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے۔ آپ سے بات نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کو لائن پہ لے کے ان سے گالی بکواتے ہیں۔ میں یہ نہیں کرتا ہوں، تمہارے دیوبندی کرتے ہیں۔ نہیں، مجھ سے عقیدے میں بات ہی نہیں کرتے تمہارے دیوبندی لوگ، جمشید علی قادری کو کسی نہ کسی کو لائن پر لا کے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ بات کیجئے
آپ نے کہا کہ آپ کافر کہتے ہو تو میں کہتا ہوں, میں بول تو رہا ہوں, میں کہتا ہوں. اب آپ نمبر لگائیں, کس کا نمبر لگاتے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی کو ثابت کروں, قاسم نانوتوی کو ثابت کروں, تمہارے تھانوی جی کو ثابت کروں, کس کو کروں؟ آپ پہلے اپنے آپ کا ایمان بچائیے اور یہ ارے بتائیے. یار یہ کون سی بات ہو رہی ہے کہ اپنا ایمان بچائیے؟ پہلے سنیے. ارے ہمیں تو تمہارے تھانوی جی مسلمان بتا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اچھا, آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں. کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ نہیں, تمہارے باپ کا غلام ہوں. آپ سے میں نے جس بات یہ پہ دیکھیے, تم کال کر رہے ہو ابھی تو آپ گئے تو بہت صلاحیت سے ہم بات کرتے ہیں. ابھی تو باپ کا غلام, یہ تو جس بات پر بات ہو رہی ہے اسی پر بات کرو نا. یہ کیا سوال ووال؟ تمہارے باپ کا نوکر تھوڑی ہوں میں سوال کروں, سوال پوچھوں گا. یہ صلاحیت والی بات کرو گے تو پھر میری طرف سے بھی سوال رہے گا. یہ صلاحیت والی باتیں ہیں. نہیں, تم سوال کی بات کر رہے ہو تو پھر میری طرف سے بھی سوال رہے گا. چلو سوالوں پہ آ جاؤ. ہاں تو بتائیے, سوال کا جواب دیجیے. جیسے آپ لوگ اولیاء اللہ کی مزار پہ جاتے ہیں, ہے نا, اور ان سے مانگتے بھی ہیں, ہے نا, تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل, الحمدللہ. ان سے مانگنا, اچھا, مخصوص ان سے مانگنا, مخصوص ان سے مانگنا, جی, یہ ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ مخصوص طریقے سے بالخصوص ان سے مانگو؟ یہ ہمارے کس عالم نے کہا ہے؟ عالم کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن عوام کی دلیل تو آپ کو پیش کرنی ہوگی نا. عوام یہی کرتی ہے بھائی, عوام یہی کرتی ہے, آپ کی عوام یہی کرتی ہے. اچھا, ایک اور چلیے, ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے. نہیں, سنیے, مخدوم شامینا کی مزار آپ کو پتا ہوگی. تم پاگل ہو سارے کے سارے یار, تم ہماری نہیں سنتے, اپنی بھوکتے چلے جاتے ہو. تم نے اپنی بات کہہ دی, اب ہماری بھی سنو. سنائیے. ہم نے تم سے کہا کہ آپ اس کی دلیل پیش کرو, آپ کہہ رہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہو گئی ہے ختم. اب آپ یہ بتائیے کہ بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ کیسی باتیں کرنے لگتے ہو آپ لوگ بیٹھی بیٹھی؟ بھائی میری طرف سے بھی سوال رہے گا. تم نے کہا کہ تم نے اپنا سوال کیا, اب میں اپنا سوال کروں گا, میں پوچھوں گا تم سے. مینٹل ہو گئے تم نے آپ اپنے لوگ. دعوے کی دلیل پیش نہیں کی, میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کروں گا. ہاں تو نہیں ہوگی, بولا نہیں ہوگی نا. نہیں. جو یہ کہے کہ ہاں تم بغیر وضو ہی نماز پڑھ لیا کرو, شراب بھی پی لیا کرو, زنا بھی کر لیا کرو, ایسے انسان پر شریعت کا کیا حکم آئے گا؟ میرے سوال کا جواب آپ نے دیا نہیں. آپ ہم سے ایسے انسان پر شریعت کا کیا حکم آئے گا یہ بتا دیں. حکم دینے والے ہم کچھ نہیں, کچھ نہیں, میں بتا رہا ہوں. شریعت کا حکم تو بتائیں گے نا. میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں تم کافر کہو, یہ کہو, وہ کہو. شریعت کے حکم میں وہ انسان کیا ہے, شریعت کا اس پر کیا حکم آتا ہے؟ بقول اس کی بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اس کی بنیاد پہ کہہ رہے کسی بھی طرح سے دین اسلام میں کسی بھی طرح سے بغیر وضو کی اجازت دے دینا کہ بغیر وضو کی نماز پڑھو, زنا کرو, شراب پی لو, کسی بھی طرح سے کیا یہ درست ہے؟ آپ بتا دیجیے. نہیں, درست نہیں. نہیں درست ہے. نہیں درست ہے نا. نہیں. دیکھیے, اب میں بتا دوں آپ کو کھلم کھلا کر کے, دیوبندی عالموں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. جو شریعت کے خلاف کام کرے, جو قرآن و حدیث کے خلاف بولے, اس کو کافر بولا ہے انہوں نے. دیوبند کے مفتیوں کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ٹھیک. اور میری آڈیو میں ریکارڈ ہے, میری آڈیو بہت ساری پڑی ہوئی ہیں, سنوا بھی سکتا ہوں. بہت سی میں نے سنی ہے, آپ کیا سنوائیے نہیں, ہم کافی حد تک آپ کی سن چکے ہیں. چلیے, اچھی بات ہے. 80% سن چکے ہیں آپ کو ہم, لگ بھگ جتنی آپ نے ڈالی. کتنی؟ لگ بھگ 80% ہم نے آپ کو سنا ہے. نہیں, کتنی آڈیو سنی ہے آپ نے میری؟ ارے کم سے کم میں نے سنی ہے 20, 22, 25 سن چکا ہوں اب تک سے. 20, 22, 25 اور اسے کہہ رہا ہوں 80%. تو کتنی ہیں؟ کئی ہزار میری آڈیو پڑی ہوئی ہیں, دوسرے چینلوں پر بھی ہیں, اور لگ بھگ میرے خود کے چینل پر بھی, میں دیکھ کے بتاتا ہوں کتنی ہیں. میرے خود کے چینل پر بھی کافی آڈیو ہیں. چلیے ہوگا, سمجھے, ہزاروں کی تعداد میں میرے اپنے چینل پر پڑی ہوئی ہیں یار. اور 20-25 کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں میں نے 80% دیکھ لی. کہاں خواب میں ہو یار, ابھی تو ایک حصہ بھی نہیں آیا ہے, تم 80%. بہرحال غلطی میری, معذرت چاہتے ہیں. آگے بتائیے, جو مین مدعا ہے اس پہ بتائیے. تو دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے حکایت اولیاء, جس کو لکھنے والے ہیں مولانا تھانوی صاحب. ان کی کتاب میں یہی بات لکھی گئی ہے. دیوبندیوں کے کوئی بزرگ تھے, تو وہ کہیں جا رہے تھے, ایک جگہ جا کے مسجد میں ٹھہرے, ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے مسجد میں صفائی وغیرہ کی, وضو کیا, اور پھر لوگوں سے پوچھا, کسی سے پوچھا وہاں کہ یہاں نماز ہی نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ خان صاحب کا گھر ہے سامنے, اگر وہ نماز پڑھنے آ جایا کریں, نماز پڑھیں گے وہ تو اور بھی
دو چار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, جمع ہو جائیں گے, تو نماز جمع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے یا پانی نہیں آ رہا نا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ پانی وہاں ٹنکی خراب ہے, ٹوٹی نہیں ہے ٹنکی کے اندر, کوئی تو بتا رہا نکال کے لے گیا ہے. ہاں بتائیے, یہ 250 روپے کی ہے, بتائیے. ہیلو, ہاں مجھ سے کہہ رہے ہیں ادھر کہہ رہے ہیں 250 روپے کی ہے. ارے وہ بتا رہے ہم سیلس مین ہے, کسٹمر آیا اچھا, بتائیے. ہاں تو میں نے جو کہا وہ کہاں تک سنی آپ نے بات؟ میں نے یہ سنی کہ سامنے خان صاحب کا گھر ہے, اگر وہ ٹھیک, سامنے خان صاحب کا گھر ہے, اگر وہ نماز پڑھنے آ جایا کریں گے تو دو چار آدمی اور جمع ہو جایا کریں گے کہ خان صاحب سے مطلب کہہ لو, تو وہ دیوبندی بزرگ اس خان صاحب کے یہاں گئے اور وہ رنڈی باز تھا, اور جب وہ گئے وہاں تو رنڈی اس کے پاس بیٹھی تھی. یار بات کرتے کرتے ہیں کیسی الفاظ نہیں, نکالنے کتاب میں لکھا ہے یار, میں اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, کتاب میں لکھا ہے. آپ تو تھوڑا مریادے میں بول سکتے تھے. میں کیا یار, میں بھائی عبارت بتا رہا ہوں, اس میں مریادہ کی کیا بات ہے؟ اس میں مریادہ کی کون سی بات ہے بھائی, میں عبارت بتا رہا ہوں, عبارت بھی نہ بتاؤں اسی لیے پھر جو ہے بتائیے. تو بھائی اب دیکھیے, جب آپ کو میرے منہ سے کتنا غلط لگ رہا ہے تو کتنا غلط ہے, بس آپ ہی ایسا ہی لکھا ہے, جیسا آپ بول رہے ویسا ہی لکھا ہے. ہاں سیم, آپ ذرا دیکھ آپ لیجیے. مجھے بھیجو گے, آپ مجھے بھیجو گے؟ بالکل بھیجوں گا یار, لو بھیج دوں ابھی. ہاں ابھی بھیجوں. 1 منٹ بس ایسی لائن پہ ہی رہو. لام ٹانگ دیں, لاؤ. اتنا اونچا کیوں لگ رہا ہے؟ ابھی رضوان کہاں سے آ گیا؟ آ گیا بیٹا اوسطی. ابھی یہ بھی لمبا, اسے ٹنگوا لو لمبو. جناب آپ کا نمبر واٹس ایپ کون سا ہے جس سے بات ہو رہی ہے؟ یہی ہے نا جی. ہم ٹانگ دیں, آپ اپنا نمبر بتائیں گے مجھے؟ 9026568441. ادھر آؤ, ادھر آؤ, زیادہ باتیں نہیں کیا کریے آپ. لیجیے جناب, ذرا اپنے واٹس ایپ میں آ جائیے. ارے وہ میں بعد میں پڑھ لوں گا, بہرحال ابھی نہیں, ابھی پڑھیے, ابھی پڑھ کے مجھے بتائیے. ارے ہاں جناب, آپ نے مجھ سے ثبوت مانگا نا, میں نے ثبوت دے دیا آپ کو. میں نے اپنے دعوے کی دلیل پیش کی, آپ نے اپنے دعوے کی دلیل پیش نہیں کی. ارے آیا ہی کچھ نہیں تو پڑھے گا سے. ارے بھائی, آپ نے کہا میرا واٹس ایپ اسی پہ چالو ہے, 9026568441, یہی نا آپ کا نمبر؟ ہاں تو پھر یار اسی پہ تو میں نے بھیجا ہے, ذرا نیٹ آن کرو یار. ہاں غلطی, نیٹ نہیں آن تھا, سوری. ہاں ابھی آ جائے گا, نیٹ آن کیا ابھی آ جائے گا تو دیکھ کے بتاتے. بہرحال جب تک کہ وہ آ رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے. ہیلو جناب, آپ نے نیٹ آن کر لیا ہے اور آپ تک پہنچ بھی گیا ہے, 2 لکیریں لگ گئی ہیں. اب اس کو آپ کھول بھی لیجئے, پڑھ لیجئے, واٹس ایپ نکال لیجئے. ہاں دیکھ لیا آپ نے, اب آپ پڑھیے. ارے نیٹ نہیں چل رہا ہے سر. بھائی آپ نے دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا, ہم بعد میں پڑھ رہے, ابھی نیٹ نہیں چل رہا ہے نا, تو نیٹ سے تھوڑی پڑھو گے یار, آنکھوں سے پڑھو گے. ارے ڈاؤن لوڈ ہوگا نا واٹس ایپ پہ, تب تو آئے گا. بھائی اب میں اس کو کیا سمجھوں اور کیا نہ سمجھوں, اب میں کچھ بتا نہیں سکتا ہوں. آپ بہت غصے میں آئے تھے. نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہوگا تبھی تو آئے گا, نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے. بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو یار, نیٹ نہیں چل رہا آپ کا. بہرحال ہم جو پوچھ رہے تھے وہ بتائیے. جیسے آپ اولیاء اللہ کے مزار جاتے ہیں, ہاں چلیے, تو جو اللہ کے ولی کے مزار پہ جاتے ہیں اور ان سے کسی نے مانگ لیا, ہاں تو اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ جی 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 بتا دیجیے.
بتائیے کیا حکم ہے اس کی؟ آپ اس نے بتائیے نا. صحیح کیا یا غلط کیا؟ غلط کیا تو کتنا غلط کیا؟ اس نے حرام کام کیا یا کفر کا کام کیا یا شرک کا کام کیا؟ شرعن اس نے شرک کا کام کیا. شرعن. شرعن شرک کا کام کیا. ہاں. تو یہ صرف بریلوی نے ایسا کیا تو اسی نے شرک کا کام کیا، یا اگر ایسا کام کوئی دیوبندی کرے اور جا کے قبر والے سے ڈائریکٹ مانگے تو اس نے بھی شرک کا؟ یہاں کسی مطلب کی قید نہیں ہے. یہاں کسی مطلب کی قید نہیں ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا لگا مجھے. جو کرے وہ. جی 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 جو کرے وہ. جی. تھانوی جی کی ایک کتاب ہے امداد المشتاق، ہاں امداد المشتاق. اور تھانوی جی نے لکھا ہے اپنے پیر بھائی کے تعلق سے. تھانوی جی کے ایک پیر بھائی تھے، وہ بہت زیادہ تنگ دستی میں آ گئے، حال ہو گئے، تو اپنے پیر صاحب کی قبر ایک پر آنے والی بات آپ بتانے جا رہے ہو. دیکھیے سنیے، اب سنیے، میں وہی والی عبارت پڑھ رہے ہو جو ایک آنا دہلی قبر سے ملے گا. اب دیکھیے ایک آنا ملے یا دو آنے ملے یا 5 آنے ملے، اس سے مجھے کیا مطلب؟ وہی عبارت پڑھ رہے ہو. اگر وہ انہوں نے کیا، اگر سنیے صاف صاف، اگر تو مشرک ہوئے کہ نہیں؟ بات مشرک. ہاں مشرک ہوئے نا جی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ لکھا ہے کہ وہاں سے آدھا آنا انہیں دو ملتا بھی تھا. تو بتائیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہاں سے دیتے تھے انہیں آدھا آنا روز؟ ارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور آپ کے پیر بھائی، آپ کے تھانوی جی لکھ رہے ہیں اپنے پیر بھائی کے تعلق سے، تو اب آپ نے حکم لگا دیا کہ اس نے شرک کیا اور کھلا ہوا شرک کیا. ہم دیکھیے سنیے، چلیے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. سنیے میری مجھے یہ آپ کی بات اچھی لگی. پہلے میری پوری بات سنیے گے تب آپ خود بولیں گے. اگر کوئی تھانوی ہو، چاہے امبیڈوی ہو، چاہے نانوتوی ہو، چاہے وہ رشید احمد گنگوہی ہو، کسی کو لے کے ہم کو قبر میں نہیں جانا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. چاہے وہ احمد رضا ہو، چاہے احمد یاقوت نعیمی ہو، چاہے وہ مفتی اعظم ہند ہو، چاہے اختر رضا خان بریلوی ہو، چاہے وہ آپ ہو، ہم کو کسی کو لے کے قبر میں نہیں جانا ہے نا. تم ہمارے بزرگوں کا نام مت لو، اپنے بزرگوں کا نام لو. ہم دونوں کا ہمارے بزرگوں نے تو ہمارا ایمان بچایا، ہم دونوں کا ہی نام لیں گے. تو تم کیوں لوگے یار؟ تم اپنوں کا نام لو. ہم کسی کو لے کے قبر میں نہیں جائیں گے. تم ہو تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تھانوی کو اپنی قبر میں لے کے نہیں جائیں گے. تمہارا ہم کو قبر میں بچانے کوئی نہیں آئے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس بات پہ آپ کا اتفاق ہے؟ بچانے کیوں آئے گا بھائی؟ وہ جب تمہیں سزا میں ڈال رہا ہے تو کیوں بچانے آئے گا؟ نہ ہی ادھر کے بچانے آئیں گے، نہ ہی ادھر کے بچانے آئیں گے. مگر ہم تو ایسا نہیں کہتے نا. ہم تو نہیں چھوڑتے ان کا دامن، ہم تو ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہم نہیں مانتے اعلیٰ حضرت کو. ارے ہم تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ بریلوی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں فالو کرتے ہیں. اور کوئی ہمیں بریلوی کہتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یار ہمیں بھی جو ہے لوگ بریلوی کہتے ہیں. لیکن پھر بھی میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. ہاں تو اب آپ نے ایک منٹ اب آپ سنیں تو ہاں میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں جو کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ہو اس نے شرک، یعنی تھانوی کا پیر بھائی مشرک ہو گیا. جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات. اور آپ کی عوام کر رہی ہے اگر تب؟ جی آپ کی عوام اگر کر رہی ہے تب اس پہ بھی یہ حکم ہے؟ ہماری عوام اگر وہاں جاتی ہے تو اللہ کا ولی سمجھ کے ان سے دعا کرتی ہے، نہ کہ انہیں خدا سمجھتی. ارے حضرت کیسی بات کر رہے ہو؟ بالکل بالکل. ارے آپ سرے سے خدا سمجھتے ہیں تو دلیل پیش کرو. اگر انہیں کوئی میں نے سنا ہے ان لوگوں سے، اگر کوئی انہوں نے سنی ہے، میں نے دلیل پیش کرو بھائی. ان کے منہ سے دعوے کی دلیل، ان کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ میں خدا سمجھ کے مانگتے ہیں. فلاں مزار پہ گیا وہاں سے مجھے یہ شفا ہو گئی، فلاں مزار پہ گیا تو یہ ہو گیا، فلاں مزار پہ مطلب صحیح بات ہے، مزار پہ جانے سے شفا مل جاتی. ارے اللہ سے مانگنے سے شفا نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے، بالکل ملتی ہے. حقیقی شفا دینے والا خدا ہی ہے. ہاں اچھا جو مزار پہ گیا اور اس نے دعا مانگی اور اسے شفا مل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. نہیں عقیدہ کیا لے کے جا رہے ہو تم؟ یہ بھی شرک ہے. عقائد کیا لے کے جا رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے. نہیں یہ بھی شرک ہے بولو تو پھر میں یعقوب کو لے کے آتا ہوں اٹھا کے قبر سے.
समझे। फिर मैं यकूब की कब्र पे जाता हूँ। यकूब की कब्र से लोग नानौता में मिट्टी उठा के ले जाते थे, हाँ, उनको और जो शिफा बांध मिलती लेता थी। था उसे ही आराम हो जाता था। उससे ही आराम हो जाता था। सुना है ना आपने। हाँ, सुना है। अरे यार, तो तुम तो खुद अपने ही दावे में अपने आप फंसते चले जा रहे हो यार। अरे तुमने कोई हजरत, दावे की दलील पेश नहीं की। जिसे जो उठा के ले आया उसी को शिफा मिलती जाती थी। हद तक ये हुआ कि कब्र की मिट्टी खत्म हो गई तो उन्होंने कहा कि जो है अब ऐसे पड़े रही हो, अब अगर शिफा हुई तो मिट्टी डालना बंद कर देंगे, है ना। जी, ये धमकी दी जाके बाप को। हाँ, बाप को धमकी दी। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपने अभी तक हमको पहचाना ही नहीं, मतलब। देखिए, अब पहचानना और ना पहचानना ये तो मैं बोलो के थान भी काफिर है। चलिए अब पहचान, थानवी काफिर है। थान भी काफिर है ना। हाँ, हम माना अरब ने तुझको ये गाना गाए जब ने तेरा तराना, अब माने तुझको सारा जमाना, हम ये सुनना ताला हजरत। तीर पड़े चोटी के वहाँ बड़े फाड़ दिए, हर एक के जबड़े खंजर हक का खूब चलाए, हम ये सुनना ताला हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई मैंने आपको नहीं पहचाना। जी, मैं नदीम बोल रहा हूँ लखनऊ से। नदीम, आपसे बात हुई थी, पापा के कब नमाज पढ़ाने के ताल्लुक से भी आपसे बात हो चुकी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो हम इसलिए आपसे इस तरह से बात कर रहे थे कि हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं उल्टे सीधे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं आपसे ये वजाहत कि आप कुछ ऐसी दलील देंगे कि मजबूत, कि हम उनको दलील दे सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो आपने शायद शुरू में सलाम किया था क्या। नहीं, सलाम नहीं किया था मैंने। सलाम चलिए, वालेकुम। सलाम कर लेंगे, आप जवाब दोगे नहीं पहले, अगर हाँ सलाम मैं करके। मालूम करके हाँ ही जवाब देता हूँ। हाँ, ठीक ठीक है, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।